بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری میں کتاب المناقب میں حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور حضرت محمد بن حنفیہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے باپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے افضل شخص کون ہے؟ قال ابو بکر، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق سب سے افضل ہیں۔ قلت ثم من، میں نے پوچھا کہ پھر کون؟ قال عمر، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ پھر حضرت عمر سب سے افضل ہے۔ حضرت محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اب میں نے پوچھا پھر کون، تو میرے والد گرامی حضرت عثمان بن عفان کا نام لیں گے، تو اس لیے میں نے بات کا جو طریقہ تھا وہ بدل لیا، تو الفاظ بدل کر پھر میں نے سوال کیا، قل تو ثم انت، میں نے کہا کہ ان کے بعد پھر آپ سب سے افضل ہوں گے۔ قال ما انا الا رجل من المسلمین، فرمایا میں تو نہیں ہوں مگر مسلمانوں میں سے ایک عام شخص۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو عقیدہ ہے، اور جو اپنی اولاد کو عقیدہ سکھا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہستی حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بعد باقی تمام سے افضل ہستی حضرت عمر فاروق ہیں، اور اپنے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ میں مسلمانوں میں سے ایک عام شخص ہوں۔ تو شارحین نے لکھا ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اپنے بارے میں کہا، یہ آپ نے عاجزی کے طور پر کہا، اور عقیدہ وہ ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اولاد کو بھی دیا، آگے لوگوں کو بھی دیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دیا، کہ انبیاء اور مرسلین کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق کی ذات گرامی ہے، ان کے بعد حضرت عمر فاروق کی ذات گرامی ہے، ان کے بعد حضرت عثمان بن عفان کی ذات گرامی ہے، اور ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے، اور ان کے بعد عشرہ مبشرہ صحابہ کرام کے